جب روایتی بینکنگ اور اس کا سارا نظام اس سود پر کھڑا ہو جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو اسے کسی عالم دین کا ٹھپا لگا کر کیسے حلال قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے سور کو ذبح کر کے کہا جائے کہ اب یہ حلال ہے۔ مثلا آپ بکرے کو جھٹکا کر کے اس کا گوشت کھائیں گے تو وہ حلال نہیں ہو، لیکن اگر آپ اسی بکرے کو کلمہ پڑھ کر ذبح کریں گے تو وہ حلال ہوگا۔ اسلامی بینکنگ میں بینک کسی قسم کے غیر اسلامی کاروبار جیسے جوا، شراب وغیرہ میں سرمایہ کاری نہیں کرتا، بلکہ جائز کاروبار میں پیسہ لگا کر آپ کو منافع دیتا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی یہ تعویلات کسی دودھ پیتے بچے کو ضرور مطمئن کر سکتی ہیں، مگر عام سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ان سے قائل نہیں ہو سکتا نہیں کہ اسلامک بینکنگ میں عربی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، تو پھر یہ اسلامی بینکنگ کیسے ہو گئی؟ جب ہر خاتے دار کو شرح منافع اسی طرح ملتی ہے جیسے روایتی بینک میں، تو پھر اسے سود سے پاک بینکاری کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب اسٹیٹ بینک نے اس دلیل کے ساتھ دیا کہ اصل بات طریقہ کار کی ہے، وہ اسلامی ہونا چاہیے، چاہے اس کا نتیجہ وہی نکلے جو روایتی بینکنگ کی صورت میں نکلتا ہے۔ آج کل جن بینکوں پر ڈالر کا ریٹ بڑھا کر غیر قانونی منافع کمانے کا الزام ہے، ان میں یہ بینک بھی شامل ہے جو اپنے تئیں اسلامک بینکنگ کا سرخیل ہے۔ سال 2021 میں اس بینک کی غیر ملکی زر مبادلہ سے کل کمائی تقریباً 3000 ملین تھی، جبکہ جون 2022 میں صرف 3 ماہ کی کمائی 2300 ملین ہے۔ السلام علیکم، میں حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا یہ پیغام ملک میں اسلامی بینکاری کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک تجزیہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس تجزیے سے آپ کو اختلاف کا حق ہے اگر آپ مؤثر دلیل رکھتے ہیں تو۔ اس تجزیے سے میں بحث کا دروازہ کھولنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کو سننے کے بعد آپ کی سوچ کو اس حوالے سے بلند پروازی کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی سوچیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو اس تجزیے میں بتائی جا رہی ہے۔ پیغام کا آغاز کرتا ہوں لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے ابھی تک تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے میرے ساتھ تعاون کریں، جزاک اللہ۔ گزشتہ برس میرے ایک دوست نے کہ جس کا نام میں جاوید فرض کر لیتا ہوں، ایک ایسے بینک میں کھاتہ کھلوایا کہ جس کا دعویٰ تھا کہ وہ سود سے پاک اور عین اسلامی اصولوں کے مطابق بینکاری کرتا ہے۔ ویسے تو یہ دعویٰ پاکستان کا ہر بینک کرتا ہے، مگر زیادہ تر بینک اسلامی بینکاری کو ایک پروڈکٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ مذہبی رجحان رکھنے والے افراد کی تسلی ہو سکے کہ وہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار کرتے ہیں، چاہے ان کا کاروبار چرس اور گانجے کا ہی کیوں نہ ہو۔ جس بینک کی میں بات کر رہا ہوں اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا سارا میزان ہی اسلامی ہے اور وہ کسی سودی لین دین میں ملوث نہیں ہے۔ بینک کی ہر شاخ میں اسلامی بینکاری سے متعلق کتب رکھی ہوئی ہیں، اور یہاں کام کرنے والی خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت حجاب اوڑھ کر بیٹھیں۔ اچھا، میرا دوست جاوید بھی چونکہ مذہبی رجحان رکھتا ہے، اس لیے بینک کی یہ پالیسیاں اسے بہت پسند آئیں، اور اس نے اپنا کھاتہ ایک غیر ملکی بینک سے بند کروا کر اس بینک میں کھلوا لیا۔ اگلے روز میری جاوید سے ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ اپنے نئے بینک سے بہت پریشان ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آج کل ہر چھوٹا بڑا بینک بچت اکاؤنٹ پر 14% کے قریب منافع دے رہا ہے، جبکہ اس کا بینک صرف 7% پر ٹرخا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم کاروباری آدمی ہو، بینک سے قرض لے لو، وہ بھی تو اسی شرح سے سستا مل جائے گا تم کو۔ اس پر وہ جل کر بولا کہ نہیں، بینک والے کہتے ہیں کہ قرضہ ہم آپ کو کائبور +3 پر دیں گے، یعنی تقریباً 18% پر آپ کو دیں گے۔ میں نے بینک والوں سے پوچھا، یعنی وہ کہہ رہا ہے جاوید کہ میں نے بینک والوں سے پوچھا کہ اگر میں گاڑی لیز کرواؤں تو کیا صورت ہوگی؟ اس پر انہوں نے متانت، یعنی بینک والوں نے متانت سے جواب دیا کہ سر یہ اسلامی بینک ہے، یا لیز نہیں ہوتی، اجارہ ہوگا، ہم آپ سے گاڑی کے قرض پر سود نہیں لیں گے بلکہ اس کا کرایہ لیں گے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میں نے انہیں کہا کہ جب 2 ماہ کے لیے میں امریکہ جاؤں گا تو گاڑی آپ کے دفتر کے باہر کھڑی کر کے جاؤں گا تاکہ 2 مہینے کا کرایہ میرے کھاتے سے آپ مائنس کر لیں۔ اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ گاڑی استعمال کریں یا نہ کریں، کرایہ وہی رہے گا۔ اب تم مجھے بتاؤ، یہ جاوید مجھے کہہ رہا ہے کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ کس قسم کی اسلامی بینکاری ہے۔
اچھا، میرے دوست نے یہ آخری جملہ ایسے کہا جیسے ملک میں اسلامی بینکاری کا موجد میں ہوں اور یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ آج کل جن بینکوں پر ڈالر کا ریٹ بڑھا کر غیر قانونی منافع کمانے کا الزام ہے، ان میں یہ بینک بھی شامل ہے جو اپنے تئیں اسلامک بینکنگ کا سرخیل ہے۔ سال 2021 میں اس بینک کی غیر ملکی زر مبادلہ سے کل کمائی تقریباً 3000 ملین تھی، جبکہ جون 2022 میں صرف 3 ماہ کی کمائی 2300 ملین ہے۔ گویا اس 3 ماہ میں اس بینک نے گزشتہ برس کے منافع کا 75% کمایا۔ اس کے علاوہ یہ بینک اپنے کرم فرماؤں کو غیر ملکی کرنسی میں کیے جانے والے لین دین میں بھی ایسے نچوڑتا ہے کہ صارف چوں بھی نہیں کر سکتا۔ اسی بینک کی مثال لیتے ہیں کہ جس نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس بینک کے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے غیر ملکی کرنسی میں کوئی خریداری کریں گے تو یہ اس کرنسی کا انٹر بینک ریٹ لگانے کی بجائے اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں گے، جو 8 سے 10 روپے تک زیادہ ہو سکتا ہے، اور پھر اسی شرح سے رقم آپ کے کھاتے سے مائنس کر دیں گے اور اس ڈکیتی کو بینک چارجز کا نام دے کر آپ کا منہ بند کر دیں گے۔ اگر آپ اس واردات کی شکایت بینکنگ محتسب سے کریں گے تو وہ آپ کی داد رسی کرنے کی بجائے ایک گھڑایا جواب آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گے کہ ہم بینک کے شیڈول آف چارجز میں مداخلت نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ مقدمہ بینک کے واجبات کی وصولی کا نہیں ہے، بلکہ غیر ملکی کرنسی کی منمانی شرح لاگو کرنے کا ہے۔ بینکنگ محتسب کا ادارہ ویسے تو صارفین کو اس قسم کی وارداتوں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ان کی کارکردگی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ بینکوں کے کارٹل کے سامنے بے بس ہیں۔ خیر، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ جس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ اسلامک بینکنگ پر واپس آتے ہیں۔ پاکستان میں سود سے پاک بینکاری کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً ہر بینک نے ایک شریعہ بورڈ بنایا ہوا ہے کہ جس میں علماء اکرام شامل ہیں۔ جاوید کے بینک میں جناب تقی عثمانی اور دیگر مفتی صاحبان شامل ہیں۔ اکثر سننے میں آتا رہتا ہے کہ پاکستانی بینک شریعہ بورڈ میں شامل مفتی صاحبان کو لاکھوں روپے مشاہرے کی مد میں ادا کرتے ہیں۔ ممکن ہے یہ درست ہو، تاہم ایسی کوئی دستاویز میری نظر سے نہیں گزری، لیکن یہ بات بہرحال حقائق پر مبنی ہے کہ جو بینک انہیں اپنے بورڈ میں شامل کر لیتا ہے اس کی تطہیر اور صفائی ہو جاتی ہے اس بینک کی، اور وہ اسلامی ہو جاتا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنی ویب سائٹ پر اسلامی بینکنگ کا ایک علیحدہ حصہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں ان تمام سوالات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو ہم جیسے کم فہم لوگ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ایک اعتراض جو بہت شد و مت سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلامی بینکنگ اور روایتی بینکنگ میں سوائے اس کے اور کوئی جوہری فرق نہیں کہ اسلامک بینکنگ میں عربی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، تو پھر یہ اسلامی بینکنگ کیسے ہو گئی؟ جب ہر خاتے دار کو شرح منافع اسی طرح ملتی ہے جیسے روایتی بینک میں، تو پھر اسے سود سے پاک بینکاری کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب اسٹیٹ بینک نے اس دلیل کے ساتھ دیا کہ اصل بات طریقہ کار کی ہے، وہ اسلامی ہونا چاہیے، چاہے اس کا نتیجہ وہی نکلے جو روایتی بینکنگ کی صورت میں نکلتا ہے۔ مثلا آپ بکرے کو جھٹکا کر کے اس کا گوشت کھائیں گے تو وہ حلال نہیں ہو، لیکن اگر آپ اسی بکرے کو کلمہ پڑھ کر ذبح کریں گے تو وہ حلال ہوگا۔ اسلامی بینکنگ میں بینک کسی قسم کے غیر اسلامی کاروبار جیسے جوا، شراب وغیرہ میں سرمایہ کاری نہیں کرتا، بلکہ جائز کاروبار میں پیسہ لگا کر آپ کو منافع دیتا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی یہ تعویلات کسی دودھ پیتے بچے کو ضرور مطمئن کر سکتی ہیں، مگر عام سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ان سے قائل نہیں ہو سکتا۔ اگر اسٹیٹ بینک کی یہ دلیل مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی ناجائز کام حلال طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ فقہ میں اسے ہیلا کہتے ہیں۔ جب روایتی بینکنگ اور اس کا سارا نظام سود پر کھڑا ہو جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو اسے کسی عالم دین کا ٹھپا لگا کر کیسے حلال قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے سور کو ذبح کر کے کہا جائے کہ اب یہ حلال ہے۔ اور رہی یہ بات کہ اسلامی بینکاری کرنے والے جوئے، شراب اور دیگر غیر اسلامی کاروباروں میں سرمایہ کاری نہیں کرتے، تو ایسا کون سا روایتی پاکستانی بینک ہے جو اس قسم کے کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے؟ اب ہم آتے ہیں سب سے اہم بات کی طرف کہ اسلام نے صرف سود کو ہی حرام نہیں قرار دیا، بلکہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی بھی ممانعت کی ہے۔ مزدور کو وقت پر اجرت دینے کا بھی حکم ہے، اور کاروبار کرتے ہوئے سچ بولنے اور وعدوں کو وفا کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ یہ تمام کام چونکہ مشکل ہیں،
ان سے ہمارا منافع کم ہوتا ہے، اس لیے یہ کام کرنے کی بجائے ہم کسی ایسے بینک میں کھاتہ کھلوا لیتے ہیں کہ جس پر سود سے پاک لکھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جو پیسہ اس کھاتے میں منافع کی مد میں ڈالا جائے گا وہ حرام ہوگا یا حلال، کیونکہ اس پہ شریعہ بورڈ کی مہر لگی ہوتی ہے، جس سے ہمیں اپنے گناہوں کی تعویل مل جاتی ہے۔ اور اصل بات بھی یہی ہے کہ ہم سب کو فقط اپنے گناہوں کی تعویل ہی درکار ہوتی ہے، کم بخت ضمیر جو ہمیں کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ آج کے اس پیغام کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ ایک کالم تھا جو یاسر پیرزادہ نے لکھا تھا اور 12 اکتوبر 2022 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا تھا۔ میں اس تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں، اس لیے اس کو اپنی آواز دے کر آپ تک پہنچایا ہے۔ اب اس پر غور کرنا آپ پر فرض ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔